الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین۔ محترم بھائیو، آج کی ہماری اس مجلس کا مقصود یہ ہے کہ ہم لوگ جو علم سے وابستہ ہیں، معاشرے میں دعوت دین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور عوامی اور دینی حلقوں میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ان میں اصلاح کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اسی حوالے سے اس نشست کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور یہ بہت ہی مبارک قدم ہے کہ میرے بھائیوں، آج جب جن لوگوں کے پاس اقتدار اور اختیار ہے، اگر وہ دعوت دین کی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہو رہے ہیں تو آج دینی اور مذہبی جماعتوں کا اور تعلیمی اداروں پر یہ فرض بنتا ہے کہ اس خلا کو پورا کیا جائے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کیا جائے جو اسلام کی طرف سے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اسی حوالے سے بزرگوں نے جو مجھے موضوع سونپا ہے، ابھی آپ نے سنا، دور حاضر میں فتنوں کی معرفت اور ان کے تدارک میں علماء اور طلباء کی ذمہ داریاں۔ اس موضوع کو اگر ہم 3-4 حصوں میں تقسیم کر کے گفتگو کریں تو مجھے امید ہے ہم کچھ سمجھ سکیں گے، کچھ سیکھ سکیں گے۔ اس عنوان کا سب سے پہلا حصہ دور حاضر میں، میرے بھائیوں، اس عنوان سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ موجودہ حالات میں ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں حالات کا علم ہو، ہم عوام سے تعلق رکھیں اور معاشرے کے اندر رہنا سیکھیں، ان خرابیوں پر نظر رکھیں جو معاشرے میں پیدا ہو کر عوام کو دین سے دور کر رہی ہیں۔ آج اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دین بس یہی ہے، خود اپنا عمل کرو اور اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھو، تو میرے بھائیوں، ہمیں علم اور دین سے اپنی وابستگی کا ازسر نو جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ علم کو عبادت پر اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ عبادت کا نفع ایک فرد تک محدود رہتا ہے اور علم کا نفع عوام اور افراد تک متعدی ہوتا ہے، تو پھر ہم معاشرے اور عوام سے الگ تھلگ رہ کر اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، ہمارے موضوع کا عنوان یہ ہے کہ فتنوں کی معرفت۔ اس حوالے سے ہمیں وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جو فتنوں کے علم اور معرفت کے لیے بنیاد اور دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ لوگ تو نبی علیہ السلام سے خیر اور اچھائی کی باتیں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ برائی، شر، فتنوں اور خرابیوں کے بارے میں بھی سوال کیا کرتا تھا۔ مقصد کیا تھا؟
مخافت ان یدرکنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں کسی برائی یا فتنے کا شکار ہو جاؤں۔ آپ اندازہ لگائیے، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فتنے سے اور خرابی سے اگر بچنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں اس کی معرفت اور حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کے ہاں یہ موضوع عام زیر بحث آتا تھا۔ حضرت حذیفہ ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نتذاکر الفتنہ، ہماری گفتگو کا محور فتنوں کا تذکرہ تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا، ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، تم میں سے کون فتنوں کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو یاد کرنے والا ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ امیر المؤمنین، مجھے یاد ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فتنوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، انک علیہا لجریء، کہ حذیفہ تم ہی فتنوں کے متخصص ہو اور تمہاری ہی یہ ہمت ہے کہ تم ان کو یاد کرتے ہو اور سمجھنے والے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا علم اس قدر ضروری ہے کہ ان کی پہچان کے بغیر ہم ان سے اپنے بچاؤ کا سامان نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا کسی شاعر نے کہا ہے، اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا، فصادف قلبا خالیا فتمکنا، کہ دل اس کی معرفت سے خالی تھا، اس کی حقیقت سے عاری تھا، وہ خیال دل میں آیا اور جاگزیں ہو گیا، میں اس کو روک بھی نہ سکا۔ تو میرے بھائیوں، فتنوں کے اسی علم اور معرفت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا اگلا نقطہ یہ ہے کہ آج کون سے فتنے ہیں جو عوام اور خواص کی دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ وہ کون سے فتنے ہیں جو معاشرے میں دینی لہر کو کمزور سے کمزور کر رہے ہیں اور عوام کا دین سے تعلق دن بدن کمزور کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے بنیادی بات ہمیں یاد کرنی چاہیے اور ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ میرے بھائیوں، دنیا اس حوالے سے آج دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ فکری اعتبار سے آج دنیا میں دو کیمپ بن چکے ہیں۔ نمبر ایک، جو خدا کے بھی منکر ہیں، آسمانی شریعتوں کے بھی انکاری ہیں، انبیاء، کتابوں اور آخرت، ان میں سے کسی چیز کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ ہے کہ جو ان کے برعکس اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، اسلام کے عقائد اور ان کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ بنیادی طور پر آج دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ جو پہلا گروہ ہے کہ جس کا مرض ہر آسمانی شریعت، بالخصوص اسلامی عقائد میں تشکیک اور لوگوں میں شبہات پیدا کرنا ہے، یہ جڑ ہے جو باقی سارے فتنوں کو دن بدن آگے بڑھاتی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ موضوع وقت تو نہیں کہ ہم ان فتنوں کا تفصیلی تعارف، ان کی تاریخ اور ابتدا، ان کے ارتقاء اور سارے بنیادی باتیں کر سکیں، لیکن اس حوالے سے میں اہم کتابیں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ آپ فرصت میں ان فتنوں کو سمجھنے کے لیے ان مصادر اور مراجع کی طرف رجوع کر سکیں۔ تو الحاد اور اسلامی عقائد پر تشکیک کا جو فتنہ آج دنیا میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی حکومتوں میں بنیادی عہدوں پر براجمان لوگ اور معاشرے میں ذرائع ابلاغ کی ساری قوتوں پر آج اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر جو الحاد اور تشکیک کے فتنے کے لیے
ہمیں کتاب مدد دے سکتی ہے وہ مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اساسیات اسلام کے نام سے۔ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کا تعارف ہے اور اس کے اوپر وارد ہونے والے اشکالات کا عقلی، علمی، نقلی اور سائنسی لحاظ سے جواب دیا گیا ہے۔ نمبر 2، انڈیا کے وحید الدین خان صاحب، جن کے عقائد اور افکار کئی غلط بھی تھے اور علماء ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ان مجلسوں میں ہم یہ چیزیں بھی اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ آپ چونکہ بنیادی طور پر خرابیوں کو سمجھ چکے ہیں، انشاءاللہ ایسے لوگوں کی مفید چیزیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ ان خرابیوں کا اثر نہیں لے سکتے ہیں۔ تو ان کی ایک کتاب ہے وحید الدین خان صاحب کی، مذہب اور جدید چیلنج۔ نمبر 3، مولانا مودودی صاحب کی ایک کتاب ہے تنقیحات۔ اسی طرح مصر کے شیخ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عربی میں کتاب ہے الوحی المحمدی کے نام سے۔ تو ان کتابوں کے اندر یہ جو الحاد اور تشکیک کا فتنہ ہے، میرے بھائیوں، آپ ان کا تعارف بھی حاصل کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے اعتراضات کے جواب بھی پا سکتے ہیں، اور ہم نے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے یہ سبق بھی ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو آگے تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈائریکٹ اور براہ راست ہمیں کن فتنوں سے سامنا ہے اور کیسے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو الحاد کا فتنہ ہے، آج ہمارے عوامی حتیٰ کہ دینی حلقوں میں بھی 4 قسم کے گروہوں کے کندھوں پر سوار ہو کر لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے، اور بدقسمتی سے یہ 4 کندھے الحاد کو ان گروہوں نے مہیا کیے ہیں جو اسلام کی طرف اپنی نسبت رکھنے والے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا فتنہ جو اپنی خرابیاں اور برائیاں بھی عوام میں پھیلا کر ان کو دین سے دور کر رہا ہے، اور الحاد کا بھی دست و بازو بن کر عوام کو دین اور آخرت سے دور کر رہا ہے، وہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ قادیانیت کے بنیادی عقائد میں خدا کا انکار شامل نہیں ہے، مرزائیت کے معتقدات میں انبیاء کا انکار شامل نہیں ہے، لیکن یہ فتنہ ہر اس قوت کو اپنا کندھا مہیا کرتا ہے جو مسلمانوں کا خدا، رسول، آخرت، قرآن اور حدیث پر ایمان کو کمزور کرنے والا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب مسلمان براہ راست قادیانیت کو قبول کرنے سے انکار کر چکے، اب یہ لوگ الحاد کے سہارے عوام میں آ رہے ہیں کہ جب عوام کا اسلام سے رشتہ کمزور ہوگا تو ہم متبادل میں ان کو اپنا مذہب اور اپنا دین پیش کر کے قبول کروا سکتے ہیں۔ تو قادیانیت کا فتنہ، اس کا مقابلہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کی تاریخ سے آگاہ ہوں، اس کی نشو و نما کے اسباب، ابتدائی حالات سے ہم واقف ہوں، اور اس کے بعد ان کے مذہب کے دلائل اور علمی بنیادوں پر ہم اچھی طرح سے واقفیت رکھتے ہوں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی اور ضروری کتاب پروفیسر الیاس برنی صاحب کی ہے، قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر ایک عالم یا طالب علم، حتیٰ کہ عام شخص اسی کو سمجھ کر پڑھ لے تو قادیانی فتنے کو نہ صرف سمجھ سکتا ہے بلکہ اچھی طرح سے اس کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ اس فتنے کی معرفت کے لیے دوسری کتاب ہے مولانا عبداللہ معمار رحمۃ اللہ علیہ کی محمدیہ پاکٹ بک۔ یہ 600 سے زائد صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس میں قادیانیت کے جتنے بھی علمی دلائل ہیں، ان کے مذہب کی علمی بنیادیں ہیں، ایک ایک کو ذکر کر کے قرآن مجید، احادیث اور پھر قادیانی مذہب کی اپنی بنیادی کتابوں سے ان کا توڑ اور جواب پیش کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے بھائیوں، یہ تو بنیادی اور ضروری کتابیں ہیں
جو سمجھ لیں کہ ہر وقت ان فتنوں کی معرفت کے لیے ہمارے سامنے ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص اس موضوع پر مزید پڑھنا اور آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ آج کے دور میں یہ بڑا ہی آسان ہو چکا ہے. دیکھیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان کی طرف سے 60 جلدوں میں احتساب قادیانیت کے نام سے تمام علماء اسلام کا وہ لٹریچر شائع ہو چکا ہے جو انہوں نے قادیانیت کی تردید میں لکھا تھا مرزا قادیانی کی زندگی سے لے کر اس کے بعد تک. اسی طرح اسی ادارے کی طرف سے محاسبہ قادیانیت کے نام پر 14 جلدوں میں ایک سیٹ شائع ہوا ہے جس میں اسی طرح علماء اسلام کی کتابوں کو جمع کیا گیا ہے. تیسرے نمبر پر ہمارے اہل حدیث جماعت کے نامور فاضل اور محقق ڈاکٹر بہاؤالدین حافظہ اللہ نے تحریک ختم نبوت کے نام سے 60 سے زائد جلدوں میں تمام علماء کے علمی ذخیرے کو جمع کیا ہے جو قادیانیت کے سلسلے میں انہوں نے لکھا تھا. اس حوالے سے میرے بھائیوں 2 علماء کے علمی ذخیرے کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے, ان کو پڑھنا ہے اور ان کو حرز جان بنا کر رکھنا ہے. سب سے پہلے شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کا براہ راست مقابلہ کیا. اس کے پیچھے پیچھے مناظرے کیے, تحریری مکالمے کیے, اس سے کتابیں رسائل ہر لحاظ سے اس کا پیچھا کرتے رہے. اس نامور عالم اور شخصیت نے اشاعت و سنہ کے نام سے ایک پرچہ نکالا تھا جس کا موضوع ہی مرزا قادیانی کی تردید ہوا کرتا تھا. اور آج الحمدللہ وہ پرچہ تو بے شک اگرچہ دستیاب نہیں ہے, لیکن مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قادیانیت پہ مواد اور لٹریچر لکھا تھا وہ ملتان کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ادارے کی طرف سے 3 جلدوں میں اکٹھا شائع ہو چکا ہے. محاسبہ قادیانیت کا جو مجموعہ میں نے بتایا ہے اس میں 9, 10, 11 نمبر 3 جلدیں ہیں, صرف ان تحریروں پر مشتمل ہیں جو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت کے سلسلے میں لکھا تھا. اسی طرح احتساب قادیانیت کا جو میں نے مجموعہ بتایا ہے اس میں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی 33 کتابوں کو 2 جلدوں میں شائع کیا گیا ہے. 8 اور 9 نمبر جلد ہے. تو میرے بھائیوں ان علماء کی کتابیں پڑھنے کا 2 فائدے ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ علمی دلائل ملتے ہیں. پھر دوسرا یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے براہ راست قادیانی مذہب کے بانی اور اس کے ابتدائی لوگوں کا مقابلہ کیا اور اس دور میں ان کو ناکام کیا تھا. تو یہ قادیانی فتنہ وہ پہلا عنصر ہے جس کے کندھے پر سوار ہو کر الحاد اور تشکیک کا مرض اسلامی معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے. دوسرا مرض یا دوسرا گروہ رافضیت کا گروہ ہے. اور یہاں بھی وہی بات ہے کہ رافضی یہ لوگ خدا, رسول, قرآن, آخرت کے انکاری نہیں ہیں, لیکن اسی مقصد سے یہ الحاد کے یمین و یسار بنے ہوئے ہیں تاکہ اسی بہانے ہمیں بھی عوام میں اپنے عقائد کو پھیلانے کا موقع مل سکے. تو یہ جو رافضیت کا فتنہ ہے, آج اس حوالے سے 2 باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے. اصلی رافضیت تو وہی ہے کہ قرآن میں بھی تشکیک ہے, انکار بھی ہے, صحابہ کرام کی تکفیر بھی ہے. یہ اصلی رافضیت ہے جس پر علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. اور اگر ہر طالب علم اور عالم دین اس کو سمجھنے کے لیے ایک کتاب کو اپنے پلے باندھ لے اور اس کو اپنے سرہانے رکھے تو انشاءاللہ اس فتنے کی ہر چیز کو وہ سمجھ سکتا ہے اور اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور وہ ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج السنت النبویہ. یہ 11 جلدوں میں سعودی عرب سے بڑی اچھی تحقیق سے شائع ہوئی ہے.
تو میرے بھائیوں اس میں رافضیت کی علمی دلائل کے ساتھ الزامی عقلی نقلی ہر لحاظ سے جوابات کے ساتھ تردید کی گئی ہے۔ یہ بنیادی کتاب ہے جو ہر طالب علم کا اس موضوع پر ماخذ ہونا چاہیے۔ جدید رافضیت کیا ہے؟ اصلی رافضیت کو مسلمانوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جدید رافضیت کیا ہے اور رافضیت کو کس طرح اہل سنت میں پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے لیے دو طریقے اختیار کیے گئے۔ نمبر ایک، اہل سنت کی طرف منسوب ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو قرآن میں بھی تشکیک یا انکار نہیں کرتے، صحابہ کرام کی تکفیر بھی نہیں کرتے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان صحابہ کرام کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے درمیان پیدا ہونے والے مشاجرات اور اختلافات کی آڑ لے کر کچھ صحابہ کرام کا احترام بیان کرتے ہیں اور کئی صحابہ کرام پر طعن، تشنیع، تنقید اور تبرہ کرتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ رافضیت کے لیے وہ بنیادیں مہیا کی جا سکیں کہ جن کی بنیاد پر مسلمان معاشرے نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس دور میں اس فتنے کا بانی فیصل آباد کا مولوی اسحاق جالوی تھا اور آج اس کا پیروکار مرزا علی محمد جہلمی ہے۔ اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے دو کتابیں ہم سب کو پڑھنی چاہیے، پڑھانی چاہیے۔ نمبر ایک، مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ نے مقام صحابہ کے نام سے کتاب لکھی اور وہ صرف اس فتنے کو سامنے رکھ کر لکھی۔ یقین کیجئے اگر ایک مسلمان یہ مقام صحابہ کتاب پڑھ لے، عوام میں اس کی اشاعت کرے یا اس سے حاصل شدہ مباحث کو پھیلانے میں پوری محنت کرے، تو یہ جدید رافضیت کا فتنہ اپنی موت آپ مر سکتا ہے۔ دوسری کتاب ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل صحابہ و اہل بیت اور مسائل محرم الحرام۔ اس جدید رافضیت نے واقعہ کربلا کی آڑ لے کر صحابہ کرام کی توہین پر مبنی جو افکار معاشرے میں پھیلائے ہیں، اس کتاب میں ان کا اچھی طرح سے سدباب کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ 14 اہل حدیث علماء نے اس کی تصدیق کی ہے، تقریض لکھی ہے کہ حافظ صاحب نے جو اس کتاب میں لکھا ہے بالکل وہ سلفی منہج ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی بھی غلطی کا ایسا شبہ بھی نہیں کہ وہ اہل حدیث منہج سے باہر ہو سکے۔ تو یہ رافضیت کے حوالے سے تیسرا میرے بھائیوں گروہ جو الحاد کو اپنے کندھے مہیا کر رہا ہے، وہ انکار حدیث کا گروہ ہے۔ انکار حدیث پہلے تو یہی تھا جب برصغیر میں سر سید عبداللہ چکڑالوی، غلام احمد پرویز اور ان جیسے لوگوں نے شروع کیا کہ صرف قرآن دین ہے، حدیث کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ شریعت کا ماخذ بن سکتا ہے۔ لیکن اہل علم نے اللہ کے فضل سے جب اس کا مقابلہ کیا، اس کی تردید کی، تو اب یہ لوگ پینترا بدل چکے ہیں۔ اب یہ حدیث کو دین میں حجت تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو اس کے تقاضے ہیں، جو آگے حدیث کو حجت ماننے کے اسلام ہم سے تقاضے کرتا ہے، ان سے وہ انکار کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے احادیث کو لے کر اعتراض کرتے ہیں، طرح طرح سے شبہات وارد کرتے ہیں۔ تو انکار حدیث کا فتنہ آج جاوید احمد غامدی کے سر پر چل رہا ہے اور اس کے پیروکار آج یہ علم لہرائے ہوئے ہیں۔ اور آپ ہمیشہ غامدی کی زبان سے یہی سنیں گے کہ نہیں ہم تو حدیث کو حجت مانتے ہیں، لیکن وہ اپنی کتاب میزان میں صاف لکھتا ہے کہ حدیث کی بنیاد پر کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیسا حجت ہے؟ تو میرے بھائیوں، حجت حدیث کے حوالے سے جو سب سے اہم اور ضروری کتاب ہے کہ جس میں اصلی فتنہ انکار حدیث اور جدید انکار حدیث کا بھی پوری طرح سے توڑ کیا گیا ہے،
وہ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجیت حدیث ہے، جو ابھی اضافوں کے ساتھ مقالات حدیث کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امام العصر حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دوام حدیث۔ ایسے ہی مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آئینہ پرویزیت، جس میں اس فرقے، اس فتنے کا اچھی طرح سے توڑ کیا گیا ہے اور اس کی علمی بنیادوں کا جائزہ لے کر حقیقت عوام کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ چوتھا فتنہ بدعتی گروہ ہیں۔ یہ آپ حیران ہوں گے کہ بدعتی گروہ الحاد کا سہارا کیسے بن سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اہل بدعت جب اسلام کا مسخ شدہ تصور اور چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو عقل مند انسان دین ہی سے منحرف ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا دین ہے جو ایسی رسمیں ہم سے کروانے کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اور اس کی مثال دیکھیے کہ برصغیر کے اندر غلام جیلانی برق کے نام سے ایک عالم تھا، فاضل شخص تھا۔ وہ دو اسلام کے نام سے جو انکار حدیث پر کتاب لکھتا ہے نا، اس کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ میں بدعتی رسم و رواج کی وجہ سے اسلام سے منحرف ہوا ہوں۔ اسی طرح آپ نے غازی محمود درم پال کا نام سنا ہوگا، جو پہلے مسلمان تھا، پھر ہندو ہوا، پھر واپس مسلمان ہوا۔ وہ اپنی کتاب داستان غم میں لکھتا ہے کہ میں اسلام سے منحرف اس لیے ہوا کہ مجھے جب بدعتی رسم و رواج کی دعوت دی گئی تو اسلام ہی سے میرا اعتبار جاتا رہا۔ تو یہ چار فتنے ہیں کہ جو الحاد کو اپنے کندھے مہیا کر رہے ہیں اور نام لیے بغیر لوگوں کو قرآن سے، سنت سے اور دین سے دور کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کی پہچان کے لیے ان مصادر کو پڑھنا چاہیے۔ اور آخر میں ہمارے موضوع کا جو آخری حصہ تھا کہ ان فتنوں کے تدارک میں طلباء اعظام کو، علماء کرام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، تو میرے بھائیوں اس کو دو پہلوؤں سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر ایک، ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے علمی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم علمی رسوخ حاصل کریں گے تب ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں اپنی اس سوچ کو بدلنا ہوگا کہ علمی رسوخ کے لیے صرف قرآن اور حدیث کا ترجمہ پڑھ لینا کافی ہے، بندے کو علم آ جاتا ہے۔ اسی سوچ سے ایک طالب علم اصول فقہ سے بھی متنفر ہو کر دور ہو جاتا ہے، اصول حدیث کے علم کو بھی غیر مفید یا غیر ضروری سمجھنے لگتا ہے، صرف نحو کی کتابوں، سبقوں اور ان درسوں سے غفلت برتا ہے کہ ان کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں صرف قرآن اور حدیث کا پیریڈ پڑھتا ہوں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کا ترجمہ اور مفہوم اگر سیکھنا ہے تو ہم میں اور اس جاہل انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا جو ساری زندگی علماء کے خطبات بھی سنتا ہے، دروس بھی سنتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کے اندر علمی رسوخ پیدا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اسلام کے جو بنیادی مسائل ہیں، فروعی احکام ہیں، اس میں بھی اس کو بیچارے کو رسوخ حاصل نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے قرآن اور سنت کو سمجھانے والے، ان میں رسوخ پیدا کرنے والے جو ضروری علوم ہیں ان کو اس نے حاصل نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ علمی رسوخ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے اولین شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر عملی اقدام ہمیں کیا کرنے چاہیے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے مقام کا تعین کرنا ہے اور اپنی حیثیت کو پہچاننا۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے معاشرے کے ہر طبقے تک رسائی حاصل کرنی۔ آپ جب سیرت سنتے یا بیان کرتے ہیں تو بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ یہ واقعات سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دعوت کے لیے طائف تشریف لے گئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دعوت کے لیے اکاز کے میلے اور فلاں فلاں بستیوں میں فلاں فلاں ٹھکانوں پر جایا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ میرے بھائیوں،
ہمیں دعوت دینے کے لیے صرف اپنی جگہ بیٹھ کر خود کو محدود نہیں کرنا کہ کوئی آئے اور ہم سے دعوت سیکھ لے، بلکہ ہم نے معاشرے کے تمام طبقات تک رسائی حاصل کرنی ہے اور وہاں جا جا کر ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے اور اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ جب عوام سے ہمارا ربط اس طرح پیدا ہو جائے تو تیسرے نمبر پر سب سے پہلے ان کو ضروریات دین کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ اسلام کے عقائد، اسلام کے بنیادی افکار، اس کی پہلے تعلیم دی جائے اور اس حوالے سے جو ان کے شبہات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ آپ ذرا یہ مثال سنیے کہ اگر انسان کا اسلامی عقیدے پر ایمان مضبوط ہو تو وہ فتنوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے بہت بڑے فاضل عالم اور محقق تھے۔ وہ اپنا واقعہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں علمی کلامی فتنوں کو بڑا پڑھا، میں نے قدیم اور جدید سارے فتنوں کا براہ راست ان کی اصل کتابوں سے مطالعہ کیا ہے، لیکن کوئی فتنہ کبھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکا اور نہ ہی کوئی شبہہ مجھے متاثر کر سکا۔ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں ابھی چھوٹا سا بچہ تھا تو میرے بڑے بھائی محلے میں لوگوں کو جمع کر کے ایک کتاب پڑھایا کرتے تھے، تقویۃ الایمان، اور مجھے حکم دیا کرتے تھے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان تم نے پردے میں ایک سائڈ پر بیٹھنا ہے اور بلند آواز سے تقویۃ الایمان کی قرات کرنی ہے۔ کہتے ہیں میں کئی سال کئی دفعہ اسی طرح تقویۃ الایمان کی قرات کرتا رہا۔ اس دوران میں اسلامی عقائد اور اس کے جو دلائل میرے دل و دماغ میں مرتسم ہو گئے اور بیٹھ گئے، ساری زندگی کوئی فتنہ اور کوئی فرقہ میں نے جتنا بھی پڑھا ہے میرے عقیدے کو ہلا نہیں سکا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عوام کو پہلے ضروریات دین، اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم دی جا سکے۔ اور آخر میں میرے بھائیوں، ہمیں آج اس دنیا کے اندر جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، ہر حد تک جتنا ہمارے بس میں ہے ان کے ذریعے اسلام کی دعوت کو اور ان فتنوں کی حقیقت کو سر عام نشر کرنا چاہیے۔ اور یہ جو سوچ، بیمار سوچ آج لوگوں میں پیدا ہو چکی ہے کہ کسی پر تنقید نہ کرو، کسی کو کچھ نہ کہو، اصل میں یہ وہ ذہنیت ہے جو اسلامی دعوت کے منہج سے ناواقف ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر حق کی تائید بھی ہے، اس بات بھی ہے، اور اس کے ساتھ باطل پر ہر جگہ تنقید ملتی ہے۔ اسلام توحید سکھاتا ہے، شرک کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام سنت سکھاتا ہے، بدعت کی مذمت کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو فتنہ ہے نا کہ باطل پر تنقید مت کرو، یہ فرقہ واریت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے فرائض نہیں چھوڑنے، خواہ جو مرضی کوئی پروپیگنڈا کرے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر سال ہر سال پہلے کے وہی علماء ذکر کیے جاتے ہیں، حوالے میں کوٹ کیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی مثبت دعوت بھی دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے فتنوں کا پوری طرح سے مقابلہ بھی کیا۔ آج دنیا امام احمد کو کیوں یاد کرتی ہے؟ آج شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو دنیا کے ہر طبقے میں اور ہر کونے کے اندر کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھیے، صحیح بخاری یا دوسری کتابیں دیکھیے، دعوت کے ساتھ ساتھ اپنے وقت سے پہلے اس دور میں سارے فتنوں کی تردید کرتے ہیں۔ تو یہ فتنوں کی تردید کرنا اور ان پر تنقید کرنا، لیکن تنقید میں اسلوب وہ جو اسلام ہم کو سکھاتا ہے، اس کو اختیار کر کے ہی ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں صرف ایک نصیحت کے طور پر میں آپ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول سناتا ہوں کہ جب صحابہ کرام کے دور میں فتنہ پھیل گیا تو عبد الرحمن بن ابزہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت مل مخرج، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو حضرت ابی نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، مستبان لک فعمل بہ،
قرآن مجید سے جس شے کا تمہیں علم اور فہم حاصل ہے اس پر مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، اس سے دور نہیں ہٹنا ہے۔ وَمَشْتَبَهَ عَلَيْكَ فَكِلْهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اور جس کا علم تمہیں نہیں ہے تو اس کے لیے تم نے عالم دین کے ساتھ وابستہ ہونا ہے اور اس سے علم کو حاصل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم عوام کو بھی فتنوں کے دور میں ہدایت کے مراکز سے جوڑ دیں، مراکز کون سے ہیں؟ مساجد ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، تو آدھے فتنے ہماری اسی کوشش سے ختم ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ محرم کا مہینہ ہمارے ملک اور معاشرے میں فتنوں کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ خود کچھ بھی کہنے یا بولنے کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے شہر میں جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کا محرم کے مہینے میں قول و عمل کیا ہوتا ہے، تو آپ اسی سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا محرم کے مہینے میں قول کیا ہونا چاہیے اور علم کیا ہونا چاہیے۔ آپ جامعہ محمدیہ کے دوست یہاں شیخ الحدیث مولانا خالد بشیر مرجالوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، حافظہ اللہ کو دیکھیں کہ وہ محرم کے مہینے میں کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں۔ آپ مکرم مسجد کے دوست ہیں، آپ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الوحید ساجد صاحب کو دیکھیں کہ وہ محرم کے مہینے میں کیا بولتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں، کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جو موجودہ فتنے ہیں اس میں ایک طالب علم اور عالم کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔